بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری یوٹیوب چینل کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ میری شادی ہوئے آج تیسرا دن تھا، مگر شوہر میرے کمرے میں سونے کے بجائے میری نند کے کمرے میں سوتا تھا۔ میں پوچھتی تو کہتا میری بہن کو ایک بیماری ہے، رات ہوتے ہی اس کو دورے پڑتے ہیں اور وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک رات اچانک میں نند کے کمرے میں گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ آج میری شادی تھی اور ہر لڑکی کی طرح میرے دل میں بھی ہزاروں ارمان تھے، اور میں بس یہی چاہتی تھی کہ میرا شوہر بہت پیار اور محبت کرنے والا ہو، عزت کرنے والا ہو۔ میں پارلر میں تیار ہوتے ہوئے بس یہی دعائیں کر رہی تھی۔ پارلر والی نے مجھے تیار کر کے کہا، بیٹا آج تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ تمہارا شوہر تمہیں دیکھتے ہی ہوش کھو دے گا، تمہارا دیوانہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں شرما گئی۔ میں پارلر سے ہی اپنی سہیلیوں کے ساتھ میرج ہال کی طرف جا رہی تھی۔ جب کار ایک سگنل پر رکی، میں نے وقت گزاری کی خاطر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو ایک منظر دیکھ کر میں چونک گئی۔ ہمارے ساتھ جو گاڑی تھی اس میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا بیٹھے تھے۔ حیرانی والی بات یہ نہیں تھی، بلکہ یہ تھی کہ وہ لڑکی میری نند تھی۔ اس وقت تو اسے میرج ہال میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مجھے اماں نے فون کر کے بتایا تھا کہ وہ بارات آ چکی ہے۔ تو یہ سب اس وقت اس لڑکی کے ساتھ یہاں کیا کر رہی تھی، اور یہ لڑکا ہے کون؟ میری نند نے اس وقت پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور جس طرح آرام و سکون سے بیٹھی تھی، اس سے لگتا تھا کہ اس کا شادی میں آنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسی گاڑی کی طرف دیکھ رہی تھی جب اچانک سگنل کھل گئے۔ مجھے لگا کہ شاید اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، کیونکہ اب وہ گاڑی دوسری طرف مڑ گئی تھی۔ میں بہت حیران پریشان ہو گئی تھی۔ اس طرح الجھتی ہوئی میں میرج ہال پہنچی اور کچھ ہی دیر میں میرا نکاح شروع ہو گیا۔ سارا وقت میں اپنی نند کو تلاش کرتی، مطلب تو یہی تھا کہ میری نظروں کا دھوکہ نہیں تھا، میں نے سچ میں ہی اسے دیکھا تھا۔ میں نے نکاح کے بعد اپنے شوہر کو کہا کہ اپنی بہن کو تو بلائیے، مجھے مبارکباد بھی نہیں دی اس نے۔ میرا شوہر کہنے لگا، اچھا میں اسے تلاش کر کے لاتا ہوں، یہیں کہیں مہمانوں میں بیٹھی ہوگی۔ مجھے پکا یقین تھا کہ وہ نہیں ملے گی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب شوہر کے ساتھ اسے آتا دیکھا۔ اس وقت وہ کوئی اور لڑکی لگ رہی تھی، پیروں تک آتی فراق کے ساتھ سجی سنوری۔ وہ واقعی اس گاڑی میں تھی بھی یا نہیں، مجھے شک ہونے لگا، مگر یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ میں اس سے کوئی سوال جواب کرتی، اس لیے مسکرا کر اس سے ملنے لگی۔ تاہم میرے دل میں شک بیٹھ چکا تھا، کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میری رخصتی ہوئی تو وہ میرے شوہر کو کہنے لگی، بھائی آپ بھابھی کے ساتھ ایک گاڑی میں چلے جائیں، میں دوسری کار میں آ جاتی ہوں۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی، میرے شوہر نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھا دیا اور کہنے لگا، تم جانتی ہو نا، تم 2 منٹ میں بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتی، مجھے فکر ہونے لگتی ہے۔ میری نند مسکراتے ہوئے گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ میں ان کی بہن بھائیوں کی آنکھیں ہی آنکھوں میں ہونے والی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر ان کا کیا چل رہا ہے، مگر میں ناکام ٹھہری۔ گاڑی گھر کے آگے اتری، میری نند ہی مجھے کمرے میں چھوڑنے آئی، مجھے بیڈ پر بٹھا کر کہنے لگی، بھائی کو آج کی رات اس کمرے سے باہر مت نکلنے دینا، ورنہ پچھتاؤ گی۔ اس کے عجیب و غریب لہجے اور الفاظ پر میں دنگ رہ گئی اور چپ ہو گئی کہ لگتا ہے اس کا دماغ خراب ہے، بھلا شادی کی پہلی رات شوہر بیوی کو کہاں چھوڑ کر جائے گا۔ وہ مجھے عجیب سے انداز میں دیکھتے ہوئے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میرا شوہر اندر آ گیا۔ وہ بہت جلدی میں تھا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی دروازے سے ایک ڈبی نکالی اور مجھے دے کر کہنے لگا کہ اس میں تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے، میں ابھی جا رہا ہوں، صبح بات کرتے ہیں۔ وہ بات ختم کر کے کمرے سے جا چکا تھا اور میں ساکت رہ گئی۔ یہ سب آنا فانا ہوا تھا اور مجھے کچھ کہنے کا موقع تک نہیں مل سکا۔ مجھے بے اختیار اپنی نند کی باتیں یاد آئیں۔ اس نے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو اپنے پاس رکھنا، کہیں باہر مت جانے دینا۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ اسے معلوم تھا کہ میرا شوہر کہیں جانے والا ہے۔ یہ سب سوالات میرے ذہن میں شک پیدا کر رہے تھے کہ میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہونے والا۔ میں انہیں ابھی ٹھیک سے جانتی تک نہیں تھی۔ نند سے بھی سرسری سی 2-4 ملاقاتیں ہوئی تھیں اور میں اس کو ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔
دوسری طرف وہ میرا شوہر تھا، اسے میرے پاس بیٹھنا چاہیے تھا، جبکہ وہ مجھے چھوڑ کر جانے کہاں چلا جا چکا تھا۔ یہ شادی رشتہ والی خالہ کے توسط سے ہوئی تھی۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میری شادی کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں سسرال والوں کا جھنجٹ نہ ہو۔ خاندان میں تو میرے جوڑ کا رشتہ تھا نہیں، اور آس پاس سے جو لوگ رشتے کے سلسلے میں آتے تھے انہیں میری ماں خود منع کر دیتی تھی، کیونکہ اماں کا کہنا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو ایسے لڑکے سے بیاہوں گی جو کھاتا پیتا ہو اور اکیلا ہوتا کہ میری بیٹی راج کرے۔ میری ماں نے 20 سال جوائنٹ فیملی سسٹم میں گزارے تھے اور روز لڑائیاں ہی ہوتی تھیں۔ دادی یعنی اماں کی ساس اور دیورانی جٹھانی نے اماں کو دو بھر کر رکھا تھا۔ ہم جتنے سال اکٹھے رہے ہمیں ذہنی سکون حاصل نہیں ہوا۔ کبھی پھپھو لڑنے پہنچ جاتی تو کبھی چچی آئی، ذرا سی بات پر گھر میں ہنگامہ مچ جاتا۔ اس صورتحال میں میری ماں ابو سے علیحدہ ہونے کی کہتی رہتی، مگر ابا کو اپنے رشتہ داروں سے جدا ہونا اچھا نہیں لگتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے خود اس گھر سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دن میری بڑی بہن کے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگ آئے تھے اور یہ بات چچی اور تائی کو گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر گھر میں لڑائی شروع کر دی اور اونچی آواز میں میری بہن پر جھوٹے الزام لگانے لگے۔ وہ لوگ اچھے تھے اور ہماری بہت خواہش تھی کہ باجی کی شادی وہاں ہو جائے، مگر ان لوگوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کو ہمارے گھر کا ماحول پسند نہیں آیا۔ اس دن ابا کو احساس ہوا کہ اب علیحدہ ہونا ہی بہتر ہے۔ پھر ہم الگ کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد بہن کی شادی ہوئی، مگر وہ بھی بھرے پورے خاندان میں گئی تھی۔ بیچاری ہر وقت اپنے سسرال والوں کے مظالم پر روتی اور کڑھتی رہتی۔ اس لیے اماں نے فیصلہ کر لیا کہ میری شادی وہیں کریں گے جہاں لڑکا اکیلا ہو۔ بہت سے اچھے رشتے اماں نے اسی وجہ سے مسترد کر دیے تھے۔ حالانکہ ابا کہتے تھے کہ انجان وغیرہ لڑکا ہو جو اکیلا ہو، ہم اس پر کیسے بھروسہ کر کے اپنی بیٹی کو سونپ دیں، مگر اماں کی ضد کے آگے بھی ہار مان گئے۔ پھر یہ رشتہ ملا۔ لڑکے کی ایک ہی بہن تھی اور وہ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ اماں کو یہ رشتہ بہت پسند آیا، اسی لیے رشتے والی سے یہ کہا کہ جو بھی ہو میری بیٹی کا وہیں رشتہ پکا کرواؤ۔ نصیب میں یہی تھا، اسی لیے یہیں شادی ہو گئی۔ میں نے اماں کو کہا بھی تھا کہ انجان لوگ ہیں، اسی لیے اچھی طرح سے پتہ کروا لیں، مگر اماں نے یہ زحمت نہیں کی تھی، اور اب میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ شادی کی پہلی رات مجھے یوں چھوڑ کر میرا شوہر کہاں گیا۔ ایسا تو تبھی ہوتا ہے جب دوسرا کسی غلطی کام کے ملوث ہو، اور ساری رات میری پریشانی میں گزری۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہیں آیا۔ فجر کی اذانیں ہوئیں تو میں نے یہی سوچا کہ اپنی نند سے پوچھتی ہوں، اسے تو پتہ ہوگا کہ اس کا بھائی کہاں ہے۔ میں نے اپنی نند کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور یہ دیکھ کر میرے چہرے کے رنگ اڑ گئے کہ دروازہ میرے شوہر نے کھولا تھا۔ میں ایک دم چونک گئی۔ وہ اپنی بہن کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ وہ بھی مجھے دیکھ کر کچھ پریشان سا ہو گیا، گھبرا کر پوچھنے لگا، تم یہاں؟ میں غصے میں بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس وقت مجھے سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کے کمرے میں کیوں تھا؟ مجھے غلط تو نہیں سوچنا چاہیے تھا، مگر پھر بھی فضول قسم کے خیالات میرے دماغ میں شک پیدا کر رہے تھے۔ میرا شوہر میرے پیچھے پیچھے چلا آیا اور کہنے لگا، میری بہن بیمار ہے، تھوڑی سی نفسیاتی بھی ہے، اس رات کو دورے پڑتے ہیں اور وہ اکثر اپنی جان لینے کی کوشش کرتی ہے، اس لیے مجھے رات کو اس کے پاس رکنا پڑتا ہے تاکہ وہ خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ میرے شوہر کے یہ کہنے پر میں شرمندہ ہو گئی کہ وہ کتنا اچھا اور خیال کرنے والا ہے، اور میں اس پر شک کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی بہن بھی اٹھ گئی۔ سارا دن میری نند میرے ساتھ رہی تھی۔ ولیمے کے اختتام تک میرے پاس ہی بیٹھی رہی تھی۔ وہ جس طرح ہنس رہی تھی، مہمانوں سے باتیں کر رہی تھی، وہ دیکھ کر ہرگز نہیں لگتا تھا کہ وہ نفسیاتی ہو یا سکتی ہے۔ رات کو پھر میرا شوہر یہی کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا کہ مجھے اپنی بہن کے کمرے میں ہی سونا پڑے گا۔ وہ چلا گیا اور میں سوچنے لگی کہ اسے اگر اپنی بہن کا ہی خیال رکھنا تھا تو پھر شادی کیوں کی؟ ایسا بھلا کب تک چلتا رہے گا؟ کیا وہ روز یہیں رات کو اپنی بہن کے کمرے میں جا کر سویا کرے گا؟ اگلی رات بھی یہی ہوا۔
آج تیسرا دن تھا اور میں اس صورتحال سے بری طرح تنگ آ گئی تھی۔ میں نے جو اپنی نند کے کمرے کے دروازے پر دستک دی، مگر شاید وہ دونوں بہت گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ کافی دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں اس پر برس پڑی اور پوچھا کہ کل رات تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ تو وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ میں گہری نیند میں تھا، اس لیے پتہ نہیں چل سکا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنی بہن کے کمرے میں سوتے ہو تو دروازہ لاک کیوں ہوتا ہے؟ دروازہ کھلا رکھا کرو۔ میرے سوال پر وہ بوکھلا گیا اور گھبرا گیا، کہنے لگا تمہیں بتایا تو ہے کہ اسے دورے پڑتے ہیں، اس لیے اس کی حفاظت کے پیش نظر لاک لگاتا ہوں۔ میں اسے اب کسی قسم کی رعایت دینے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے کہا تمہیں یہی ڈر ہے نا، تو میں تمہاری بہن کے ساتھ سو جایا کروں گی، اس کا خیال رکھا کروں گی، تم کمرے میں رہو۔ میرے یوں کہنے پر وہ ششد غیر آرام دہ دکھائی دیا اور کہنے لگا کہ ابھی نہیں، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی میں کسی کو اس کے پاس یا اس کو کسی کے پاس نہیں رہنے دے سکتا۔ میں رونے لگی، مگر میرے شوہر نے مجھے چپ نہیں کروایا اور چلا گیا۔ میری نند کمرے میں آئی اور مجھے چپ کروانے لگی، پھر کہنے لگی میں نے تو رات کو بھائی کو کہا تھا کہ بھابھی دستک دے رہی ہے، دروازہ کھول دیں، مگر بھائی نے ہی منع کر دیا تھا۔ وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں رات کو دورے پڑتے ہیں، اسی لیے تمہارا بھائی تمہارے کمرے میں سوتا ہے؟ وہ میری باتیں سن کر ڈر سی گئی، کچھ کہتے کہتے رک گئی، پھر بھاگ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کا یہ رویہ ناقابل فہم تھا، اور ایسا کیا راز تھا؟ میرا شوہر گھر پر ہی تھا اور میرے ساتھ رہنے کے بجائے سائے کی طرح اپنی بہن کے ساتھ ہی تھا، یہاں تک کہ میری دوست نے ہم میاں بیوی کو دعوت پر بلایا تو وہ کہنے لگا تم اکیلی چلی جاؤ، اور اگر میرا جانا اتنا ہی ضروری ہے تو میری بہن بھی ساتھ جائے گی۔ حالانکہ اس کی بہن ہرگز ساتھ نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ اس نے اشارے سے مجھے ساتھ لے لیا اور اس جانے کا منع بھی کیا، مگر جانے میرے شوہر کو کیا مسئلہ تھا کہ وہ اسے بھی ساتھ ہی لے کر گیا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری نند میرے شوہر سے کافی ڈرتی ہے، اور میں نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ میرا شوہر اس پر بہت سختی کرتا ہے۔ اس کے پاس موبائل تک نہیں تھا اور اس کو گھر سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ سارا دن اور ساری رات میرا شوہر بس اسی کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا، اور مجھے تو جیسے اس گھر میں لا کر بھول ہی گیا تھا۔ میں نے ایک دن اسے کہا کہ تمہاری بہن کو دورے پڑتے ہیں نا، تو چلو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، مگر میرا شوہر کہنے لگا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو دوا کھلا رہا ہوں۔ اس دن دونوں بہن بھائی کہیں گئے ہوئے تھے کہ مجھے ایک دم اپنی نند کے کمرے میں کی تلاشی لینے کا خیال آیا۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو نہ تو کوئی گولیاں ملیں اور نہ ہی کوئی رپورٹ تھی۔ پھر کیا میرا شوہر مجھ سے جھوٹ کہہ رہا تھا؟ اگر وہ اس کا علاج کروا رہا تھا تو دوا کے پتے یا کچھ تو ایسا ملتا جس سے یہ بات ثابت ہوتی۔ مجھے اپنے شوہر پر شک ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ دروازہ لاک نہ کرے، مگر اس نے میری بات نہ مانی، اور اب میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اس کمرے کی چابی چھپا لی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ دونوں شام کو واپس آئے۔ میرے شوہر نے آتے ہی مجھے کہا کہ اب تمہاری پریشانی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ میری نند کے چہرے کو دیکھ صرف کچھ ہی دنوں کی بات ہے، میری نند کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ روتی ہوئی آئی ہے، اور رات کو میرے شوہر اس کے کمرے میں چلا گیا۔ آدھی رات گزر جانے کے بعد میں اٹھی اور ان کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میں نے آہستگی سے لاک کھولا اور اندر کمرے کے قدم رکھتے ہی کمرے کا منظر دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر نے میری نند کو زنجیروں سے باندھ رکھا ہے اور اس کا سر اپنے ہاتھ میں لے کر سو رہا ہے۔ میری نند شاید جاگ رہی تھی، مجھے دیکھ کر اشارہ کر کے باہر جانے کا کہنے لگی۔ میں اسے یوں دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی اور اپنے شوہر کو جگا کر پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ سب کیا ہے، مگر اس کے ہاتھ جوڑنے پر میں باہر آ گئی۔ تجسس کے مارے ساری رات میں یہ سوچتی رہی کہ میرے شوہر نے اپنی بہن کو یوں باندھ کیوں رکھا تھا، کیا وجہ تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے بہانہ بنا کر نند کو اپنے کمرے میں بلایا
اور اس سے پوچھا کہ رات کو جو کچھ میں نے دیکھا وہ سب کیا تھا، تو میری نند روتے ہوئے کہنے لگی، جب سے امی اور ابا کا انتقال ہوا ہے میرے بھائی کا رویہ مجھ سے بدل گیا ہے۔ وہ اس ساری پراپرٹی پر اپنا حق سمجھتے ہیں اور روز مجھ سے کہتے ہیں کہ اپنے حصے کی دولت میرے نام کرو۔ میں منع کرتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں۔ رات کو بھی مجھے زنجیروں سے باندھتے ہیں تاکہ مجھے تکلیف پہنچے۔ میں نے کئی بار کہا کہ مجھے جانے دیں، مجھ پر ظلم نہ کریں، مگر وہ آہستہ آہستہ میری جان لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ رونے لگی اور یہ سب سن کر میرا تو وہ حال ہو گیا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میرا شوہر اس قدر شفاق اور عیار ہو سکتا تھا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر میں اپنی آنکھوں سے رات کو سب نہ دیکھ چکی ہوتی تو شاید نند کی باتوں پر یقین نہ کرتی۔ اب تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ میری نند مجھ سے لپٹ کر اور رو کر کہنے لگی، بابی مجھے یہاں سے کہیں بھیج دو، میری جان بچا لیں، میری جان بچا لیں۔ میں اس کو کیا کہتی، چپ کروا کر سوچ میں پڑ گئی کہ اب میں کیا کروں۔ میرا شوہر تھوڑی دیر بعد میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنی بہن کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ کل میں اس کا لڑکا دکھانے کے لیے لے کر گیا تھا، اگلے جمعے کو میں اپنی بہن کو رخصت کر دوں گا۔ میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ میری نند کو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ یہ اس کا رشتہ کسی امیر بوڑھے سے کروا رہا تھا اور بدلے میں اس بوڑھے سے پیسے مانگے تھے، اور یہ کہہ رہا تھا کہ لڑکے سے رشتہ کیا ہے۔ یہ سب کیا تھا؟ میرا شوہر کہنے لگا، میں بس یہی چاہ رہا ہوں کہ اپنی بہن کا فرض ادا کر دوں تاکہ اپنی ماں باپ کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ میرے شوہر کا انداز تو یہ کہہ رہا تھا کہ اسے اپنی بہن سے بہت محبت ہے، جبکہ اصل کہانی تو کچھ اور ہی تھی۔ یہ دونوں بہن بھائی عجیب تھے، جانے سچا کون تھا اور جھوٹا کون۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اس لڑکی کے باقاعدہ تصویر بھی دکھائی تھی اور جس سے وہ نند کا رشتہ طے کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ لڑکا نند کی ہی عمر کا تھا اور خوش شکل تھا۔ میں نے جب یہ بات اپنی نند کو بتائی تو وہ کہنے لگی، بھائی جھوٹ کہہ رہا ہے، اس نے ایک بوڑھے آدمی سے میری شادی طے کی ہے تاکہ میرے بدلے اس سے بزنس میں فائدہ لے جا سکے۔ مجھے بیچنا چاہتا ہے، میں کیا کروں بھابھی؟ میں بھلا اس کی کیا مدد کرتی؟ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں نے کہا، میں تمہیں یہاں سے بھگا دوں تو تم کہاں جاؤ گی؟ کہنے لگی، اپنی ایک دوست کے گھر جاؤں گی، وہ ایک وکیل ہے، مجھے بچا لے گی۔ میرے پاس تو فون بھی نہیں، ورنہ اس کو اب تک مدد کے لیے بلا چکی ہوتی۔ میں نے اسے اپنا فون دیا کہ وہ اپنی دوست سے بات کر لے۔ طے یہ ہوا کہ میں شوہر کو نیند کی گولیاں دودھ میں ملا کر سلا دوں گی اور کسی بہانے اسے رات کو اپنی گاڑی میں چھپا کر اس کی دوست کے گھر ڈراپ کر دوں گی، کیونکہ ڈرائیور کو بھی ہدایت تھی کہ شوہر کی طرف سے کہ وہ اکیلی کہیں باہر نہ جا سکے۔ میں نے پلان پر حامی بھر لی۔ رات کے 10 بجتے ہی میں اپنے شوہر کو دودھ کے گلاس میں نیند کی گولیاں دے دیں۔ آدھے گھنٹے بعد دیکھا تو وہ سویا ہوا تھا۔ یہ موقع اچھا تھا۔ میں نے نند کو کار کی پچھلی سیٹ پر چھپنے کا کہا اور چوکیدار کو کہا کہ میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دروازہ کھولے۔ اس نے جلدی سے گیٹ کھولا اور میں گاڑی کو سڑک پر لے آئی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ایک گھر کے سامنے موجود تھے۔ میری نند کہنے لگی، بھابھی آپ گھر چلی جائیں ورنہ پھنس جائیں گی، مگر میں اسے باحفاظت اندر تک چھوڑ کر آنا چاہتی تھی اور اس کی دوست سے مل کر اس کو کہنا چاہتی تھی کہ میری نند کا خیال رکھے۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ یہاں سے سیدھا اپنے گھر جاؤں گی اور اپنے ماں باپ کو اپنے شوہر کی ساری اصلیت بتا دوں گی۔ جو اپنی بہن کا نہیں تھا وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی میں دروازے پر باہر نکلی ہی تھی کہ گیٹ کھلا اور ایک لڑکا باہر آیا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر میں ایک دم چونک گئی۔ یہ تو وہی لڑکا تھا جس کو میں نے اپنی شادی والے دن اپنی نند کے ساتھ کار میں دیکھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ جس قدر میری نند پر سختی ہے وہ کوئی اور لڑکی ہوگی اور میرا وہم ہوگا، مگر ابھی اس لڑکے کو دیکھ کر میں چونک گئی کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ میری نند دوسری طرف سے نکل کر مجھے کہنے لگی، بھابھی یہ میری دوست کا بھائی ہے، میں اندر چلی جاتی ہوں، آپ گھر جائیں۔ مجھے مسلسل کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے ایک دم فیصلہ کیا اور نند کو کہا، گاڑی میں بیٹھو، ہم واپس جا رہے ہیں۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی
جب وہ بھاگ کر اس لڑکے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، سوری بھابھی، مگر میں اب واپس نہیں جا سکتی۔ میں اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اس کی خاطر جھوٹ بول کر آپ کو یہاں لائی ہوں۔ وہ لڑکا ہنسنے لگا اور اس کو پیچھے کر کے بولا، مگر مجھے تو تمہاری بھابھی پسند آ گئی ہے، ایک کے ساتھ ایک فری۔ میں گھبرا گئی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ نند بھی چونک گئی۔ وہ لڑکا کہنے لگا، میں تو تمہیں ٹرپ کر رہا تھا اور اب دیکھو تمہارے ساتھ تمہاری بھابھی بھی پھنس گئی۔ میں پلٹ کر بھاگنے لگی مگر وہ میرے سامنے آ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کھینچ کر اندر لے جانے لگا۔ میری نند نے اس کو روکا تو اس نے آواز دے کر 2 لڑکے بلا لیے۔ مجھے ان لوگوں کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ میں نے یہاں آ کر بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ ہمیں کھینچ کر لے جا ہی رہے تھے کہ اسی وقت پولیس کے سائرن بجنے لگے۔ پولیس کے ساتھ اپنے شوہر کو آتے دیکھ کر میں نے شکر ادا کیا۔ پولیس ان لڑکوں کو پکڑ کر لے گئی۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر کو تو میں نیند کی گولیاں دے کر آئی تھی، وہ بھی یہاں کیسے؟ میرا شوہر کہنے لگا کہ یہ میری بہن کئی مہینوں پہلے اس لڑکے کے پیار کے جال میں پھنس گئی تھی۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے لڑکی کی معلومات کروائی۔ پتہ چلا کہ لڑکا دھوکے باز ہے۔ اسے سب بتایا مگر اس نے یقین نہیں کیا، الٹا اس کی باتوں میں آ کر مجھ پر شک کیا اور گھر سے بھاگنے کی پلاننگ کی۔ تب تک میری شادی کا دن آ گیا اور اسی لیے میں نے اس پر سختی کی اور اس کے کمرے میں اسے باندھ کر سونے لگا، کیونکہ میں دوبارہ بھاگنے کی کوشش کر چکی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس آوارہ لڑکے کے ہاتھوں یہ اپنی زندگی برباد کر لے۔ اس نے تمہیں جو بھی بتایا سب جھوٹ تھا۔ کل جب تم لوگ پلان بنا رہے تھے تو میں نے سن لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ تم لوگ کرنا چاہتے ہو کرنے دیتا، تاکہ تم لوگ کو جب سب کچھ پتہ چلے تو شاید عقل آ جائے۔ انسان کو جب تک ٹھوکر نہ لگے وہ باز نہیں آتا، اسی لیے میں تم لوگوں کو جانے دیا اور وہ گولیوں مالا دودھ پھینک دیا۔ مجھے یقین تھا کہ یہاں کچھ ایسا ہوگا جو ہو رہا تھا، اسی لیے میں پولیس کے ساتھ پیچھے آ گیا۔ سب کچھ سن کر میں بھی شرمندہ ہوئی اور میری نند بھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بھائی مجھے معاف کر دو، میں واقعی اس لڑکے کی باتوں میں آ کر اپنا نقصان کرنے چلی تھی۔ مجھے اس دھوکے نے سمجھا دیا کہ اپنوں کے علاوہ کوئی سگا نہیں ہوتا۔ اس نے مجھ سے بھی معافی مانگی اور ہم نے اسے معاف کر دیا کہ اسے احساس ہو گیا تھا یہی بہت تھا۔ کچھ دنوں بعد ہم نے اس کا نکاح کر دیا۔ آج وہ بھی اپنے گھر میں خوشی ہے اور میں بھی۔ میرا شوہر ایک اچھا بھائی ہونے کے ناطے ساتھ ساتھ ایک اچھا شوہر اور ایک اچھا انسان بھی ہے۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔